ڈیپ انسائڈ گئے نہیں, ہم سمجھے ہی نہیں اپنے اس ملک کے پورے سسٹم کو. یہ دو بہت بڑے کام. اور قاری صاحب نے جو اشارہ کیا مسجد کے سلسلے کا, واقعی یہی بات ہے. ہمارے ہاں جب پچھلے سال مسجد کی بنیاد پڑنے لگی تو ہمارے ساتھیوں کا خیال تھا کہ ذرا بڑی مسجد بنائیں, کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ اس قدر لوگ آ رہے ہیں کہ جگہ تنگ پڑ جائے گی. زمین خرید لی گئی ہے, جگہ موجود ہے, مسجد بڑی. میں کہتا تھا نا, یہ قوم کا پیسہ اتنا بڑا مسجد پر خرچ نہیں ہوگا. اتنی لمبی چوڑی مسجد شاندار بالکل بنانے کی ضرورت نہیں. یہی جھگڑا میرا اور میرے ساتھیوں کا سال ڈیڑھ سال چلتا رہا. جب وقت آ گیا کہ بس اب تو کام شروع کرنا ہے تو فائنل ڈیسیشن کے لیے ہم لوگ میٹنگ میں بیٹھے. اب عجیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ ہوا. ڈسکشن ہم لوگوں کے درمیان چل رہا تھا. میں اپنے ساتھیوں کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا تھا, میرے ساتھی مجھے قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اچانک نیچے سے میسج آیا کہ 3-4 انٹلیکچوئل آئے ہیں غیر مسلم ساتھی, وہ ذرا ملنا چاہتے ہیں اور فوراً ملنا چاہتے ہیں. مجھے بہت تعجب بھی ہوا کہ بھئی یہ بغیر اپوائنٹمنٹ کے بغیر وقت لیے یہ کیسے آ گئے. تو میں نے کہلایا کہ بھئی آپ اس وقت ہم لوگ میٹنگ میں مصروف ہیں. تو ان کی طرف سے جواب آیا کہ ہم لوگ تو صبح سے فون کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن رابطہ نہیں ہو پایا. بہت ارجنٹ مشورہ کرنا ضروری ہے, 15 منٹ کا وقت آپ پلیز نکال دیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, ہم کو یہیں بلا دیں. تو وہ 4-5 لوگ وہیں آ گئے. نقشے وغیرہ پلان سب پھیلے ہوئے تھے. تو ان کو جو بات کرنی تھی وہ ہو گئی 10-12 منٹ میں. تو اس کے بعد اب ان کو جانا تھا واپس, چائے چل رہی تھی. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا یہاں ایک مسجد بننی ہے, اس سلسلے میں ذرا مشورہ چل رہا ہے. تو میں ایک صاحب انجینئر تھے, تو ان کا دیکھیں ذرا میپ, ہم بھی دیکھیں ذرا. تو 2 قسم کے نقشے رکھے ہوئے تھے, ایک چھوٹی مسجد ایک بڑی مسجد. تو میں نے کہنے لگا یہ کیا مطلب, یہ 2 مسجدیں 2 نقشے کیوں. میں نے کہا اصل میں راضی نہیں ہو رہا ہوں زیادہ بڑی مسجد بنانے پر. میرے ساتھی لوگ اصرار کر رہے ہیں کہ نہیں مسجد تو بہت بڑی بنائیے. تو ان میں سے ایک صاحب جو تلنگانہ کے رہنے والے, نام تو بتانا مناسب نہیں ہے, ہائیلی کوالیفائڈ آدمی اور شیڈول کاسٹ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے کہا کہ نعمانی صاحب اس سلسلے میں بھی کچھ رائے دے سکتا ہوں. میں نے کہا ضرور. اس وقت اس خدا کے بندے نے عجیب بات کہی. اس نے کہا جماعی صاحب ہم 7 سال سے آپ کو سن رہے ہیں, آپ کے ساتھ سفر بھی کر رہے ہیں, آپ کو قریب سے دیکھ بھی رہے ہیں. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ تو شاید یہ ہمت نہ کر پائیں کہ اپنی زندگی میں اسلام قبول کر لیں, مگر مجھ کو یقین ہے کہ آج نہیں تو کل ہماری جو نسلیں ہیں کروڑوں کی تعداد میں یہ اسلام قبول کریں گی. اس لیے آپ پلیز بڑی سے بڑی مسجد بنائیے. ہماری وہ اولادیں یہیں آ کر تو اسلام کو سیکھیں گی. آپ نے جس طرح اپنے سینے کو ہمارے لیے کھولا ہے اور جس طرح آپ ہم کو عزت دیتے ہیں وہ ہمیں اور تو کہیں ملتا نہیں مسلمانوں کے. تو اس لیے آپ پلیز بڑی مسجد بنائیے. میری درخواست قبول کر لیجئے. میں سکتے میں آ گیا اور میں ایک دم سوچنے لگا کیا اللہ نے ان کو اس وقت اسی مشورے دینے کے لیے بھیجا اور کیا یہ اللہ کی طرف سے میں اس کو جواب سمجھوں. ان کے جانے کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا بس فیصلہ ہو گیا, بڑی سے بڑی مسجد بنے گی, میٹنگ ختم کر. اب آپ سوچئے اتنا بڑا پروجیکٹ, اس میں حصہ ہونا چاہیے نا سب کا, سب کو دل کھول کر حصہ لینا چاہیے. اللہ کا شکر ہے اس میں ایک ایسے انداز سے ڈیزائن کیا گیا ہے
کہ مہمان خانہ الگ ہوگا، گیسٹ ہاؤس اسی مسجد میں ہوگا، لائبریری اسی مسجد میں ہوگی، کھیلنے کا انتظام بھی بچوں کے لیے اسی مسجد میں ہوگا، خواتین کے ٹھہرنے کا اور بیان سننے کا بالکل الگ ونگ ہوگا، ان کے واش رومز ٹوائلٹس الگ ہوں گے، ان کی انٹری ایگزٹ کا گیٹ الگ ہوگا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آ سکیں اور اسلام کو قریب سے دیکھ سکیں، سن سکیں، سمجھ